JBCast سے میں ہوں نفیسہ گڈبائی. ہمارا آج کا پروگرام کچھ مختلف بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے. ہم بات کریں گے اس سائیکل ریلی کے بارے میں جو کہ کراچی سے جھرک تک گئی ہے. اتوار کا روز تھا اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ مردوں کے علاوہ خواتین نے بھی شرکت کی. اس کے علاوہ جب ہمارے نمائندے نے خواتین سے اور مردوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس ورزش سے ماحول کو بھی کس طرح سے صاف رکھا جا سکتا ہے. ہم بات کریں گے اس کے بارے میں اور ہمارے ساتھ اس وقت خاتون سائیکلسٹ رابعہ غریب ہیں اور ان کے ساتھ ہیں علی الیاس. لیکن ہم نے کچھ فوٹیج بھی حاصل کی ہے اس سائیکل ریس کے بارے میں اور وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کوئی 140 کلومیٹرز کی تھی یہ سائیکل ریس اور خواتین اور مردوں کے لیے علیحدہ اس کا رکھا گیا تھا، ڈسٹنس رکھا گیا تھا. لیکن پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ ریس کراچی سے لے کر ٹول پلازا تک جائے گی، لیکن بعد میں بتایا گیا کہ قانون کی صورتحال کے پیش نظر اس کو نیشنل ہائی وے سے گزارتے ہوئے کراچی سے جھرک تک لے جایا گیا. اب ہمیں اس میں چند خواتین بھی نظر آئیں مگر بہت سرسری طور پہ. اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اگر خواتین کے لیے کم راستہ طے کیا گیا تو یہ کیسا ہوا کہ چند خواتین جھرک تک پہنچ گئیں. جیسے کہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ چند لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سائیکلسٹ کو. اس پر ہم سب سے پہلے رابعہ کی طرف جاتے ہیں اور رابعہ آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ بتایا گیا کہ کوئی 20 کلومیٹرز کی جو ہے دوری وہ جو ہے وہ قائم کر دی گئی خواتین کے لیے اور 140 کلومیٹرز جو ہیں وہ مردوں کے لیے رکھا گیا. تو آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ اور ایک اور خاتون جھرک تک پہنچ گئیں. یہ بتائیے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا تو یہ ہے میڈم نفیسہ کہ خواتین سائیکلسٹ ایکچولی کسی بھی کھیل میں ایک سائیکلسٹ ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی اگر تیاری نہیں ہو، سال ہر سال ٹریننگ نہیں ہو تو وہ جھرک تک یا 20 کلومیٹر تک کیا وہ تو 1 کلومیٹر میں ہی ہاپ جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن SSGC کی ٹیم کا موقف یہی ہے کہ آپ اپنی ٹریننگ جاری رکھیں چاہے کوئی ریس ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کھیل اور ایک اچھا کھیل، کمپیٹیٹیو کھیل، نہ صرف جسمانی طور پہ لیکن ذہنی طور پہ ماحول کو صاف بہت رکھتا ہے. تو خواتین نے اس ریس میں بہت کم خواتین نے حصہ لیا کیونکہ SSGC کے طور پہ تو ہم نے اپنی ٹریننگ جاری رکھی تھی. تو جہاں پر ریس کا دورانیہ صرف 18 یا 20 کلومیٹر رکھا گیا تھا خواتین کے لیے، لیکن ہم نے سوچا کہ چونکہ ہماری ٹریننگ ہے اور سپورٹ ہے تو پھر ہم کیوں نہ جتنی دور جا سکتے ہیں جائیں. تو پھر بھرپور انداز میں نے کہا کہ ہمارے ویمنس ٹیم کے کیپٹن کو بھی خوش کر دیں اور ہمارے مینس ٹیم کے کیپٹن کو بھی خوش کر دیں. اچھا جی. اور علی الیاس آپ بتائیے، آپ غالباً قزاقستان بھی گئے تھے اور وہاں آپ نے 2 گولڈ میڈلز حاصل کیے. کچھ آپ فرق بتائیں گے پاکستان میں اور وہاں سینٹرل ایشیا میں سائیکلنگ میں کیا فرق دیکھا آپ نے؟ جی قزاقستان، جی ایشیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان سب میں اس کی جو سائیکلنگ ٹریڈیشن اور ڈیپتھ آف ٹیلنٹ ہے اور جو وہاں پہ ان کی ہسٹری ہے وہ بہت ہی رچ ہے سائیکلنگ کے اعتبار سے. اور 2012 اولمپک گولڈ میڈل بھی قزاقستان کے پاس ہے اور ٹور ڈی فرانس کے بھی ونرز جو ہیں وہ قزاقس رہ چکے ہیں. تو ایشیا میں اگر ہم یہ کہیں کہ سائیکلنگ کیپٹل آف ایشیا اگر ہے تو وہ استانا یا الماتے ہے. اور جتنی بھی ایشین سائیکلنگ چیمپئن شپس منعقد ہوتی ہیں ہر سال
وہ ملک کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں ہاپ کرتی ہیں، لیکن قزاقستان جو ہے وہ ہر دفعہ اس چیمپئن شپ میں اول نمبر پہ ہوتا ہے اور سر فہرست ہوتا ہے، نہ صرف مردوں میں بلکہ خواتین میں بھی۔ اور اس سال بھی ٹور ڈی فرانس میں ان کے کھلاڑیوں نے جو ہے وہ بہت ہی نمایاں کارکردگی دکھائی، جبکہ اگر ہم دیکھا جائے چائنا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہاف آف دا ورلڈ پاپولیشن جس خطے میں رہتی ہے، ان کی آج تک اولمپک ریپرزنٹیشن یا ٹور ڈی فرانس میں ریپرزنٹیشن نہیں ہوئی۔ تو جو ٹیلنٹ ڈینسٹی ہے سائیکلنگ کے اعتبار سے وہ یورپ ڈومیننٹ ہے، اور ایشیا میں قزاقس آر دی بیسٹ۔ سو ہم پہلے سے تھوڑا سا ڈونٹڈ تھے کہ ہماری پاکستان کی سائیکلنگ میں تو کوئی کارکردگی ہے ہی نہیں، نہ کوئی نام ہے، نہ کوئی نمایاں پوزیشن ہے، نہ کوئی بہت رچ ہسٹری ہے، نہ ہی ہماری انٹرنیشنل پارٹیسپیشن کی کوئی بہت ہی ہائی لائٹڈ کارکردگی ہے کسی بھی لیول پہ۔ اور ہم جا رہے ہیں سیدھا ایک اس ملک میں جو کہ نام بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہے، لیکن کچھ وہاں پر یہ ہوا کہ ان کے جتنے کھلاڑی تھے قزاقس وغیرہ وہ سارے یورپ میں ٹریننگ کرتے ہیں اور یورپ میں ہی ریسز کر رہے ہوتے ہیں۔ یورپ میں ٹیمپریچر از اباؤٹ 12 سے لے کے سائیکلنگ سیزن میں 10 سے لے کے 25 ڈگریز تک۔ الماتے میں ان دنوں جو ہے، حالانکہ اٹس اے کولڈ کنٹری، یوریشین اسٹیپ ہے وہ، ٹھنڈا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، تو وہاں پہ کچھ ٹائم ونڈو ایسی ہوتی ہے جس میں بہت گرمی پڑتی ہے، اور جب ہماری ریس تھی اس دن 48.5 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر تھا، اور آپ کی باڈی کی اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ ریسرچ اگر آپ کا 1 ڈگری کور ٹیمپریچر باڈی کا بڑھ جائے ایوری 1 ڈگری، تو 5% آپ کی اسپیڈ یا پاور کم ہو جاتی ہے۔ جو 20 ڈگری سے آ رہا ہے اور ہم 40 ڈگری میں ٹریننگ کرنے والے لوگ ہم جب جا رہے ہیں تو obviously it becomes a big impact that way۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو انڈر 23 میں بھی یو اے ای نے پہلی بار گولڈ اینڈ سلور یو اے ای کے پاس گیا، جو کہ جنرلی قزاقس جیتتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ اس میں ہم کہتے ہیں نا غیبی مدد آپ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، اوبویسلی پلاننگ، ٹریننگ، وہ ایک ساری جدوجہد اپنی جگہ ہے، بالکل۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ جی لاسٹ مومنٹ پہ 11th فیکٹر دیٹ واز کائنڈ آف آلسو آئی تھنک میں تھوڑا بہت اس کو بھی ایٹریبیوٹ کروں گا وچ ہیلپڈ اس۔ دیکھیں پاکستان اور یہ خطہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی پیچھے ہے سائیکلنگ کے معاملے میں، لیکن دنیا بھر میں بھی جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق اگر 3 مرد سائیکلسٹ ہیں تو ان کے مقابلے میں صرف 1 عورت سائیکلسٹ ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی کل کا جو ایونٹ ہوا اس میں جو خواتین کا تناسب تھا اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں علی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بے حد امپروومنٹ کی گنجائش ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ دیر ور سم ویمن جو پارٹیسپیٹ کر رہی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر وہ جتنی بھی تھیں ان کو 10 گنا کیسے کیا جائے۔ سو ہم زیرو سے سٹارٹ نہیں کر رہے، ہم نے جو بھی پارٹیسپیشن لیول تھا اس کو اب 10 ٹائمز کرنا ہے۔ تو جب یہ 3 یا جتنی بھی جب یہ آ سکتی ہیں تو مزید بھی آ سکتی ہیں۔ اوبویسلی چیلنجز ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا یہ ایک اس کا کوئی ایک ون فارمولا آنسر نہیں ہے۔ اس میں رویوں کا تعلق ہے، سیفٹی کا تعلق ہے، ہمارے ٹیمپریچر کا تعلق ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ جاتی ہیں اس ایکویشن میں، جو کہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہماری کتنی خواتین ہیں جو کانفیڈنٹلی اپنی روٹین سے نکل کے سائیکل پر بیٹھ کر اور اس سے ایکسرسائز کریں۔ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ گھر سے نکلیں اور ایکسرسائز کریں ایک ہیلدی فضا میں، اور سائیکلنگ میں تو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو محتاجی نہیں ہے کسی ٹیم کی،
ایکس نمبر آف لوگوں کی، آپ کو محتاجی نہیں ہے کسی ممبرشپ کی، کسی اکوپمنٹ کی. ایک سائیکل لی آپ نے، گیٹ سے نکالی، آپ کی ٹریننگ ورزش وہیں شروع ہو گئی. جب تک میں آپ سائیکل پہ ہیں آپ کی ورزش ہو رہی ہے. جی اور بالکل، میں یہی سوال کرنا چاہ رہی ہوں رابعہ سے کہ آپ غالباً اتنی ٹرینڈ ہیں کہ آپ کراچی سے جھرک تک پہنچ گئیں. بتائیے کہ کہاں ٹریننگ کرتی ہیں، کیونکہ یہاں تو بہت ہی محدود جگہ ہیں جہاں بندہ یا بندی خاص طور پہ آرام سے سائیکل کر سکیں. ایکچولی آپ میرے کوچ سے ہی بات کر رہے ہیں. تو ان کا صبح صبح وہ ایک ہفتے کا پلان مجھے بنا کے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کچھ آپ کی ٹریننگ ہوگی جو 1.5 گھنٹے کی ہوگی وہ الگ ہوتی ہے. پھر یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کی کچھ دن کی ٹریننگ 3 گھنٹے کی ہوگی، وہ بھی صحیح ہے، اس کی بھی ٹریننگ کی نوعیت الگ ہوتی ہے. ہم لوگ باہر روڈز پر ہی کرتے ہیں. اور جیسے علی نے کہا کہ سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. مطلب بہت سارے انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، کھلی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے. جہاں ہم ٹریننگ کرتے ہیں وہاں نسبتاً کم گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن بسیں، ٹرکیں، وہ ساری چیزیں بھی چل رہی، وہ گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں. موٹر بائک پہ بھی وہ تھوڑا سا ڈر لگتا ہے. لیکن ایک ٹیم میں ہونے کا، ایک ٹیم کا حصہ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں. کبھی کوئی میکینک ساتھ چلتا ہے موٹر بائک پہ، کبھی کوئی ساتھی چل جاتا ہے سائیکل پر. تو کبھی بھی مطلب کوشش کرتی ہوں کہ اکیلی نہ نکلوں انلیس کوئی اور بندوبست ہوتا نہیں ہے. لیکن آپ اگر کل کی ریس کا ہی تھوڑا سا انوائرمنٹ دیکھ لیں، وہ تو آپ کا ہائی وے کا ٹریفک ہر طرف سے آتا ہے. تو مجھے یہ پتا ہے کہ ہاں لڑکوں کا پیلٹون اور گروپ بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، ان کو ایسکورٹس بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ ویسے بھی زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. لڑکیوں کے ساتھ خاص کر کے ینگ لڑکیوں کے ساتھ جب ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ سائیکلنگ کی طرف آئے. اب آپ یہ تھوڑا سا تعین لگا لیں، ایسٹیمیٹ لگا لیں کہ ایک لڑکی صبح سویرے یا شام کو کام کے بعد یا اسکول کے بعد راستے پہ نکلتی ہیں سائیکل کے ساتھ، تو وہ ٹریفک گھبراہٹ لگتی ہے. تو اس گھبراہٹ سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جتنے زیادہ گھنٹے سائیکل پر بتائیں گے اتنا کانفیڈنس لیول آئے گا. اب یہ نہیں کہ 2-3 دن میں یا ایک ہفتے میں آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گی یا ہو جائیں گے. اس میں وقت لگتا ہے. آئی تھنک علی مجھے تقریباً 4 سال سے کوچنگ دے رہے ہیں، لیکن ان کی کوچنگ مطلب وہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کریں وہ کریں، لیکن کرنا مجھے ہے. تو جتنے گھنٹے میں بتاؤں گی، اسپینڈ کروں گی سائیکل پر، اتنی بہتر ہوں گی امید. تو اس مرتبہ جب آپ نے بائکنگ کی اور اتنے لمبے سفر پہ گئیں تو لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا؟ جو وہ راستے پہ وہ ہوٹنگ بھی چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں، پھر کچھ شاباشی بھی دے دیتے ہیں. اچھا وہ ٹھیلے والے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ کیلے بھی آفر کرتے ہیں، پھل سبزی بھی آفر کرتے ہیں، بھائی آپ لیتی چلے جائیں. اچھا لیکن ایکچولی ایک سائیکلسٹ جب آئی تھنک راستے پہ نکلتا ہے، جو عوام ہوتی ہے وہ شاید ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ ایک خاتون ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، 2 پہیے ہے مرد، وہ علی بھی 2 پہیے والی سائیکل چلائیں گے، میں بھی چلاؤں گی. وہ تو تھوڑا سا غور کریں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ کوئی لڑکی چلا رہی ہے. سیم تھنگ فار موٹر بائک آلسو. سو اس میں شعور بہت ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ بہت ہوتی ہے کہ بھائی کوئی چل رہا ہے، کوئی تیز جا رہا ہے. ایسا نہیں کوئی سراب والی سائیکل ہے. مطلب آپ انلیس کہ بہت زیادہ غور کریں تو پتہ نہیں لگتا کہ مرد ہے یا عورت. اور اس میں آپ جتنی اسپیڈ سے نکالیں، جتنے کانفیڈنس سے نکالیں، اتنا بہتر ہے. علی یہ بتائیں کہ ہم ماحول کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی ایک دلچسپ انٹرویو دیا کہ کس طرح بندہ جو ہے وہ اپنی پوری قوت لگا دیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ایندھن کو استعمال کرے جو کہ ہم جلا کر گاڑیوں کو چلاتے ہیں. انسان اپنا ایندھن جلا کر جو ہے وہ سائیکل چلاتا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ یہ کتنا پریکٹیکل آپ کو نظر آتا ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ ظاہر ہے اگر الیکٹرک اسکوٹرز کی بات ہو رہی ہے یا الیکٹرک کارز کی بات ہو رہی ہے، کہیں بھی دنیا میں سائیکلز کی بات نہیں ہو رہی ہے.
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 سال پہلے ہمیں موقع ملا پاکستان کی نمائندگی کرنے کا ورلڈ چیمپئن شپس میں. اس ورلڈ چیمپئن شپس کی 100th اینیورسری تھی بیلجیم میں. جتنی سائیکلز ہم نے وہاں دیکھی، جو ماحول سائیکلنگ کا ہم نے وہاں دیکھا، تو مجھے بڑی کیوریوسٹی ہوئی کہ یار یہاں اتنی سائیکلز میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. تو میں آن لائن گیا، میں نے چیک کیا، تو مجھے یہ پتا چلا کہ بیلجیم جو کہ پنجاب سے بھی چھوٹا ہے رقبے پہ، اور پاپولیشن میں بہت پاپولیشن فریکشن آف پاپولیشن آف پاکستان ہے، ادھر انڈیا اور پاکستان سے کمبائنڈ زیادہ سائیکلز آر ان بیلجیم دین ان کمبائنڈ انڈیا اینڈ پاکستان. تو دنیا میں میرے حساب سے بات ہو رہی ہے. یو کے میں بائک ٹو ورک کی ایک پالیسی ہے جس میں وہ انکریج کرتی ہے گورنمنٹ کہ اگر آپ وہ پالیسی اڈاپٹ کریں گے اور گاڑی آپ بیچ دیں گے اور سائیکل لے لیں گے تو گورنمنٹ اس کے پیسے دے گی. تو دنیا میں بات ہو رہی ہے، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو رہا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب میں ٹریننگ پہ جاتا ہوں تو میرا جو ٹریننگ وینیو ہے میرے گھر سے 7 کلومیٹر دور ہے. میرے پیچھے اگر گاڑی آتی ہے کبھی کبھی تو میری گاڑی، میں اپنی سائیکل پہ اپنی گاڑی سے پہلے پہنچ جاتا ہوں. گاڑی کو آپ جب ٹریفک پہ پہنچتے ہیں تو گاڑی آگے نہیں جا سکتی. سائیکل آپ کی بڑے مزے سے گاڑیوں کے بیچ میں سے آپ 100 گاڑیوں کی بھی قطار ہوگی سگنل پہ تو آپ سب سے پہلے سب سے آگے پہنچ جائیں گے. تو وقت آپ کا صرف یہ ایک ایکسرسائز کے لیے مشین نہیں ہے، آپ کا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے. اور آج کے ٹریفک کنجسٹڈ دور میں آئی وڈ سے کہ ٹائم بچتا ہے سائیکل پہ بنسبت گاڑی کے. آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں، جس کی میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. تو اور جب آپ چلاتے ہیں تو آپ کا اوبویسلی ہارٹ ریٹ اوپر ہوتا ہے، آپ کی کیلریز برن ہوتی ہیں، آپ کا بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے، آپ کا ریسپریٹری سسٹم جو ہے وہ بہتر کام کرتا ہے اور آپ کو ہیلتھ بینیفٹس ملتے ہیں. اور آپ واپس جا کے زیادہ کھانا کھا سکتے ہیں اگر آپ کھانے کے شوقین ہیں میری طرح. تو آپ اگر آپ 1 گھنٹہ کرتے ہیں سائیکل، تو آپ اگر سلو بھی کریں تو آپ اس 1 گھنٹے میں 600 کیلریز برن کر لیتے ہیں. 600 کیلریز کا مطلب ہے کہ آپ آرام سے نہاری ود شیرمال انجوائے کر سکتے ہیں. رائٹ 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 رائٹ. اور آپ اس میں ہیلدی بھی رہیں گے، ینگ بھی رہیں گے، فٹ بھی رہیں گے. اٹس ناٹ جسٹ دا کوانٹٹی آف لائف، اٹس آلسو دا کوالٹی آف لائف. اور سائیکلنگ دونوں چیزوں کو بڑھانے کے لیے بڑی مفید ہے اور موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے، اور عمر کے کسی بھی حصے میں کی جا سکتی ہے. اگر آپ کی ایج 60 سے زیادہ ہے، 70 سے زیادہ ہے، 50 سے زیادہ ہے، آپ کو جوڑوں کا ایشو ہے، آپ کو کوئی اور کسی قسم کی ایلمنٹ ہے، ڈاکٹرز وڈ اسٹل سجیسٹ کہ آپ رننگ نہ کریں یا آپ ٹینس نہ کھیلیں، آپ سائیکلنگ کی طرف راغب ہو جائیں، کیونکہ آپ کے جوائنٹس پہ، لیگمنٹس پہ، ٹینڈنس پہ لوڈ اتنا نہیں پڑتا جتنا کہ دیگر آپ کی سپورٹنگ ایکٹیویٹیز میں پڑتا ہے. رابعہ، اگر آپ کمپیئر کریں پاکستان کو افغانستان سے اور ایران سے، جہاں پر اچھی خاصی خواتین پر قدغن لگائے گئے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس حد تک یہاں پر عورتوں کو ایک جو ہے ان کی حمایت کی جاتی ہے جب وہ پہاڑوں پہ چڑھتی ہیں یا سائیکلنگ کرتی ہیں یا اس قسم کی چیزیں؟ میں معاشرے کی بات نہیں کر رہی ہوں، مگر جو پڑھا لکھا طبقہ اور پھر ارباب اختیار جو ہیں وہ کس حد تک جو ہیں وہ حامی ہیں خواتین کے با اختیار ہونے کے؟ وہ ایک اردو میں کہاوت ہے نا، گھر کی مرغی دال برابر ٹائپ سچویشن ہوتا ہے. یہاں پر میرے حساب سے شاید 5-6 خواتین ہیں سائیکلنگ میں جو بہت اچھی کارکردگی ہے ان کی. لیکن جب آپ یہ سوشل میڈیا کھولتے ہیں اور باہر کی خواتینوں کو خواتینوں نے باہر کی خواتین کو دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ پہاڑ بھی چڑھ رہی ہے، اتنے واٹس لگا رہی ہے، اتنا پاور ہے، کیا سپیڈ ہے، کیا سائیکل ہے. تو بہت ساری واہ واہ ہوتی ہے. جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ایک آپ کو لیک آف انفراسٹرکچر
کی وہ محسوس ہوتا ہے. اگین میں دوبارہ سے کہوں گی کہ جیسے میرے پاس ایک کوچ ہے علی، 4 سال سے کوچنگ کر رہے ہیں. پچھلے 1.25 سال سے ایک ٹیم کا حصہ ہوں جس میں ایک سپورٹ سسٹم ہے. ہماری ہی ٹیم میں 3-4 لڑکیاں ایسی ہیں جو آپ جو ایک دوسرے کو سپورٹ دے سکتی ہیں. تو ود ان دا ٹیم سپورٹ سسٹم ہے، لیکن ٹیم سے آپ جیسے ہی باہر نکلیں تو لوگ سمجھتے پتہ نہیں ہم کر کیا رہے ہیں، کیونکہ خواتین کی ریس شاید پورے سال میں اس سال ایک ریس ہوئی ہوگی یا 2 ریسیں ہوئی ہوں گی. ہوتی بھی ہیں تو دوسری بہت کم خواتین آتی ہیں، بہت کم لڑکیاں آتی ہیں. اور اگر ہم سائیکلنگ کی فروخت کے بارے میں اور پاپولیرٹی کے بارے میں دیکھیں، آپ کسی بھی طبقے میں چلے جائیں، کسی بھی اسکول انوائرمنٹ، کالج انوائرمنٹ میں چلے جائیں اور کہیں کہ بھائی آئی ایم اے پروفیشنل سائیکلسٹ، ڈو یو وانٹ ٹو بی اے پروفیشنل سائیکلسٹ، تو بالکل لڑکیوں کی جیسے ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہے کہ کیسے ہوگا، سائیکل کہاں سے آئے گی، بہت مہنگی ہے، ہمیں اجازت کیسے ملے گی گھر سے یہ باہر نکل کے سائیکل کرنے کے لیے، ٹریننگ کے لیے. تو وہ تو ایک اجازت اور پرمیشن کا ہے. اور میرے حساب سے جب تک ینگ لڑکیاں کسی بھی اسپورٹ میں یا کسی بھی شعبے میں انٹر نہیں ہوں گی، آئیں گی نہیں، تو آپ ان کو ٹرین کر کے کسی اسپورٹ کے لیے پریپیئر نہیں کر سکتے، کسی ریس کے لیے پریپیئر نہیں کر سکتے. کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بھائی مجھے 4 سال ہو گئے ہیں، جو میری ٹیم میٹس ہیں ان کو بھی کتنے سال 8 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، کچھ کر رہی ہیں. اس میں وقت لگتا ہے، لیکن آپ جتنی کم عمر میں شروع کریں گے اتنا آگے جائیں گے، لیکن وہ ٹائم لگتا ہے. اب کیا کوئی ایک اسکول گوئنگ لڑکی جو ہے وہ 4-6 سال کیا دے سکے گی سائیکلنگ کی ٹریننگ کو؟ تب جا کے کوئی نیشنلی نام بنتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو کتنا آگے چلی گئی ہیں. جب جا کے وہ ریجن میں پاکستان کی نمائندگی کرے گی، پھر جائے گی وہ انٹرنیشنل کسی ایونٹ میں. لیکن اس میں آپ دیکھ لیں نا، ایک ٹائم لگتا ہے. کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے؟ وہ گھروں میں تو وہ جس طرح ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں چلتا ہے، بھائی لڑکی ابھی پیدا نہیں ہوتی، اس کی اسکولنگ کا، اس کی پوری زندگی آپ نے وہ کائنڈ آف اسکیجول آؤٹ کر دی، اس کی شادی کب ہوگی، کیا ہوگا، پھر جیسے زندگی بالکل ختم کر دیتی ہے. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور یہ کسی بھی شعبے کے لیے، چاہے وہ کھیل ہے، چاہے وہ پروفیشنل زندگی ہے، آپ انویسٹ تو کریں. وی ہیو اے لاٹ آف ینگ اسمارٹ گرلز، بہت کچھ کر سکتی ہیں، اور وہ ہر شعبے میں. ایک پاکستانی لڑکی کسی بھی دوسرے ملک کی لڑکی سے کم نہیں ہے. اتنا ہی دماغ ہے اس کا، اس سے زیادہ ہے، اور اس سے بہت زیادہ دل ہے. لیکن شاید آپ یورپ کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہیں، میں تو ہمارے پڑوس ملکوں کی بات کر رہی ہوں. اور شاید علی آپ تبصرہ کر سکیں گے، اگر طالبان حکومت میں خواتین کہیں کہ ہمیں باہر نکل کر سائیکلنگ کرنا ہے تو وہاں کا جو رسپانس آئے گا ظاہر ہے وہ بہت مختلف ہوگا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے کم از کم ایک سپیس ہے پاکستان میں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک افغان لڑکی نے ہسٹری کریٹ کی ہے اور اس سال اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے سائیکلنگ میں، اور وہ ایک دنیا کی سب سے جدید ٹیم کا حصہ ہیں. ان کے پاس ورلڈ ٹور کانٹریکٹ ہے. دس از این افغانی فیمیل وچ پرووز کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی جیوگرافی کا محتاج نہیں ہوتا. وہ دیکھتا نہیں ہے جب کہ وہ ایجوکیٹڈ گھر میں جا رہا ہے، ان ایجوکیٹڈ گھر میں جا رہا ہے، وہ کوئٹہ میں جا رہا ہے، کراچی میں جا رہا ہے، یا برسلز میں جا رہا ہے. لیکن افغان لڑکی کی سٹوری یہ ہے کہ جی وین دا طالبان کیم ان پاور، ان کے سائیکلسٹ جو ٹرانزیشن ہو رہا تھا تو اس میں جو ورلڈ سائیکلنگ باڈی ہے انہوں نے وہ جو ان کے جتنے ٹاپ سائیکلسٹ تھے ان کو ری لوکیٹ کر دیا ٹو سوئٹزرلینڈ. Once they got relocated to Switzerland, they were living with the world cycling body ان کے training center میں in Switzerland. They had the best coaches, they had the best tools, the equipment and the guidance. And she did the Olympics this year for the first time. کہ آج تک کسی انڈین نے نہیں کیا، آج تک کسی پاکستانی نے نہیں کیا، آج تک کسی میں بھی چائنیز نے نہیں کیا.
ٹھیک ہے. سو ٹیلنٹ تھا, صرف ماں باپ. انفراسٹرکچر سپورٹ, اینڈ they've done it with one girl. ٹھیک ہے. سو وچ مینس کہ کتنا آپ کے ماحول کا, آپ کے سراؤنڈنگ کا, آپ کے رویوں کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے. ٹیلنٹ پاکستان میں جتنا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور ملک میں اتنا ٹیلنٹ اور اتنا ہارٹ اور اتنا پیشن ہے. ہمارے کوئٹہ میں اگر آپ دیکھیں, پاکستان کے ٹاپ سائیکلسٹ کوئٹہ سے آتے ہیں. اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اونچا علاقہ ہے, وہاں آکسیجن تھوڑی کم ہوتی ہے میدانی علاقوں سے. دے آر نیچرلی, ان کا ہیموگلوبن ماس بلڈ میں زیادہ ہوتا ہے. 2020-21 کے جو اولمپک چیمپئن ہیں, ان کا تعلق ایکواڈور کے ایک گاؤں سے ہے. اس طرح, اور وہ اولمپک چیمپئن کیوں تھے؟ کیونکہ ان کے پاس ورلڈ ٹور ٹیمز تھیں. وہ پیدا ہی 2700 میٹر کی بلندی پہ ہوئے, جہاں ان کے ابا کا فارم تھا. غریب, اسٹرگلنگ بیک گراؤنڈ, ہمبل بیک گراؤنڈ, لیکن اس ٹیلنٹ کو لے کے گروم کیا, اولمپک چیمپئن بن گئے. آج کوئٹہ میں آپ کے پاس فیمیل سائیکلسٹ نہیں ہیں. وہاں رویے ایسے ہیں, ماحول ایسا ہے کہ وہاں نکلنا, اور مرد بھی جب سائیکلنگ کے لیے نکلتے ہیں تو وہ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا, بیکاز سائیکلنگ میں آپ کے کپڑے جو ہیں وہ ایرو ڈائنامکس کے اعتبار سے دے ہیو ٹو بی ویری ٹائٹ فٹڈ. سملرلی پشاور میں بھی کچھ رویے اس طریقے سے ہیں. تو آپ کے اپنے ملک میں بھی ایکسیپٹنس کی جو ہے وہ ایک پولیرٹی ہے. تو جس معاشرے میں, جس قوم میں, جن رویوں میں اس طریقے کا حساب کتاب ہو, تو اس میں جہاں مرد بھی اتنا کھل ڈل کے ایسے ایز اے اسپورٹ سائیکلنگ کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے, تو خواتین تو ان جگہوں پہ ذرا مشکل ہے. لیکن کراچی, اسلام آباد اور لاہور وغیرہ میں سچویشن ایسی نہیں ہے. وہاں بہت زیادہ ٹالرنس ہے, ایکسیپٹیبلٹی ہے. لیکن جب تک آپ کی فیمیلز, خواتین یہاں پہ سیف محسوس نہیں کریں گی, نکل کے روڈ پہ جا کے ٹریننگ کرنا یا سائیکل چلانا, تو آئی تھنک اس طریقے سے موومنٹ جس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگی. لیکن اس میں کچھ چیزیں کی جا سکتی ہیں. اس میں اسکول لیول پہ اگر سائیکلنگ کو ایز اے اسپورٹ انٹروڈیوس کرائیں. ہم سب اسکول لیول پہ فٹ بال کھیل چکے ہیں, کرکٹ کھیل چکے ہیں, کوئی اور ایک آدھ اسپورٹ اور کھیل چکے ہیں, لیکن اسکول لیولز پہ سائیکلنگ نہیں ہے ایز اے اسپورٹ. تو اس پہ اگر کام کیا جائے تو بہت بڑی موومنٹ آپ اس کے ذریعے دے سکتے ہیں. صرف اسکول لیول پہ آپ کو سائیکلنگ انٹروڈیوس کرنی ہے فار فیمیلز اینڈ بوائز, اینڈ یو ول چینج دا لینڈسکیپ. بٹ یہ کون کرے گا؟ بلکہ این جی اوز کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ابھی ایک سٹوری چلائی جے بی کنیکٹس میں, جس میں تھر پارکر میں ایک این جی او نے لڑکیوں کو سائیکلیں دیں, اور وہ اب زیادہ خوشی سے اسکول جاتی ہیں, کیونکہ ان کو چل کے نہیں جانا پڑتا ہے, تو سائیکل کر کے جاتی ہیں. یہ این جی اوز کر سکتے ہیں. لیکن بالکل آخر میں آپ بتائیں رابعہ کہ ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا ہے سائیکل چلانا, تو جو اسپانسرز ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے. جیسے اس ریس میں سوئی سدرن گیس کمپنی نے اسپانسر کیا تھا. اس طرح آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ کتنے اسپانسرز سامنے آ رہے ہیں تاکہ مردوں اور خواتین کی سائیکلنگ کو پروموٹ کریں؟ اس حساب سے اسپانسرشپ جہاں آپ تلاش کرتے ہیں, اس کا ایک بیس بنتا ہے, وجہ بنتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے اسپانسر اس کھیل کو یا اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرے گا, اسپانسر کرے گا جس میں تماشائی بہت ہے, جس میں ویورشپ بہت ہے. پچھلے دنوں میں ایک مہم چلی تھی کہ بھئی ہماری کرکٹ ٹیم کو ہی کیوں سب سے زیادہ اسپانسرشپ ملتی ہے, باقی اسپورٹس کہاں ہیں. جیسے علی نے 2 گولڈ میڈل حاصل کیے پاکستان کے لیے سوئی سدرن کے پلیٹ فارم پہ, لیکن انٹرنیشنلی حاصل کیے. تو ہم ان کے بارے میں اور کیوں نہیں بات کرتے, اور صرف کرکٹ کو ہی زیادہ اسپانسرشپ کیوں ملتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ویورشپ, ٹیلی ویژن رائٹس, ریڈیو رائٹس, کامنٹری رائٹس, وہ ساری چیزیں ان شعبوں پر لگتی ہیں, ان کھیلوں پر لگتی ہیں جہاں پر سب سے زیادہ ویورشپ ہوتی ہے. اس کے لیے بھی آپ کے پاس جب تک آپ اس کی ایکسائٹمنٹ, اس کو چینلز پہ نہیں چلائیں گے,
اور لوگوں کی تعداد سائیکلنگ کی طرف نہیں آئے گی، چاہے وہ پروفیشنلی ہے یا چاہے کیجولی ہے، ریکریشنلی ہے، تب تک اسپانسر سوچے گا کہ بھئی میں کس چیز کو اسپانسر کر رہا ہوں. اور آپ نے سوئی سادن کا ذکر کیا، تو ایکچولی یہ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت ایک بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے سائیکلنگ کو سپورٹ کی ہے، ایسے لوگوں کو سپورٹ کی ہے، ایسے کمیونٹی کو سپورٹ کی ہے جہاں پر آپ کو ان کو شاید اس وقت اتنا فائدہ نہیں ملے گا. ایکسپوجر بہت ملتا ہے لیکن شاید اتنا فائدہ نہیں ملے گا جتنا سائیکلنگ کو ان کی سپورٹ سے فائدہ ملے گا، وچ از اے ویری ویری بگ تھنگ. اور چاہے وہ مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے ہو، ایسی سپورٹ جب تک نہیں آئے گی، ایسی انڈورسمنٹس جب تک نہیں آئے گی، اور ایسے پلیٹ فارم جب تک نہیں آئیں گے، سائیکلنگ کا شعبہ تو ویسے ہی جس طرح ہے اسی طرح چلے گا. لیکن ہماری بہت امید ہونی چاہیے، امنگ ہونی چاہیے کہ ان کو آپ اس کھیل کو بھی آپ اور بڑھائیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ کھیل کے بارے میں جو ہے لوگوں کو زیادہ آگاہی ملے. بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی. ہمارے ساتھ تھیں سائیکلسٹ رابعہ غریب اور ان کے کوچ علی الیاس. شکریہ آپ لوگوں کا، اور ہماری طرف سے خدا حافظ.